2008 کے الیکشن تھے، آپ اس میں MP منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد آپ 2013 میں ہوئے، پھر 2018 کے الیکشن میں، پھر 2024 کے الیکشن میں. یہ کیا آپ کھاتے کیا ہیں؟ ایسا کیا چیز تھی جو آج تک عوام آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے جب سے سیاست میں آنے کا آغاز کیا تھا صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا ہے. جس دن سے سیاست میں قدم رکھا، عوام کی خدمت کی اور اللہ کی مہربانی سے آج تک کامیابی حاصل. ایک الیکشن ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے مقابلے میں نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا، آپ نے پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور پھر وہ بھی جیت گیا. نون لیگ نے اس وقت آپ کو کیوں نیگلیکٹ کیا؟ لیکن اس وقت نا جی اپنا 2013 کا وہ الیکشن جی، اور میں نے پھر حلقے کے عوام کو اکٹھا کیا اور ان سے رائے لی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن آپ نے لڑنا ہے اور میں نے لڑا ان کی خواہش پہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ 32,000 کی لیڈ سے میں نے وہ اتنا سیزن قسم کا پولیٹیشین، اتنا ایکسپیرینسڈ آپ سیاستدان، پنجاب بھی حکومت آپ کے پاس ہے، وفاق میں بھی حکومت آپ کے پاس ہے، آپ جیسے ایکسپیرینسڈ آدمی کو بھی کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا. الیکشن آزاد جیتنے کے بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہوا. اس وقت اسٹینڈرڈ کمیٹی کا چیئرمین رہا. اس دفعہ پارٹی نے مجھے اسٹینڈرڈ کمیٹی کا چیئرمین بنایا لیکن میں نے ان سے معذرت کر. فیصلہ آباد پاکستان کا تیسرا اور پنجاب کا دوسرا بڑا ضلع ہے اور اس کو نمائندگی کابینہ میں لازمی ملنی چاہیے تھی لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم نے قبول کیا. میرا صاحب ایک چیز بڑا پرائیویٹ سا کوسچن ہے، آپ نے آج تک شادی بھی نہیں کی، آپ کیا وجہ تھی کہ جو آپ اس چیز سے آپ دور رہے؟ سیاست میں آنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کی شادی ہو؟ بالکل چاہتے تھے، کچھ ویسے اللہ کی رضا جس طرح ہو تو اس پہ راضی رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، فیصل آباد کے واحد سیاستدان ہیں جو 4 دفعہ لگاتار MP منتخب ہوئے اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ فیصل آباد میں کسی بھی سیاستدان کے پاس نہیں ہے. انتہائی عوامی شخصیت ہے اور یہ وہ واحد MP ہے جو میں کیٹاگوریکلی اپنے انٹرو میں کہہ رہا ہوں کہ جن کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے اور ان کا فون جو ہے وہ آج تک بند نہیں ہوا. اگر کوئی کال مس ہو جائے تو یہ بیک کال کرتے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں MPA پاکستان مسلم لیگ نون چودھری ظفر اقبال ناگرا. ناگرا صاحب، ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل، اللہ کا احسان ہے. سب سے پہلے تو میں سردار امین جتوئی صاحب آپ کا بےحد مشکور ہوں. ویلکم. اور میں انشاءاللہ آپ نے دعوت دی اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ کے آنے کا شکریہ. ناگرا صاحب، ایک چیز تو ہم سیاست کے اوپر تو جائیں گے لیکن ایک چیز ضرور میں جاننا چاہوں گا کیونکہ بہت ساری آپ کے حوالے سے جو ہے چیزیں جو ہے وہ زیر گردش رہتی ہیں. آپ کا بچپن کہاں پر گزرا اور یہ پھر سیاست میں انٹری کیسے ہوگی آپ کی؟ دیکھیں جی، پہلے میری پیدائش تو اصل اسلام آباد کی ہے. اچھا. ہاں جی. اس کے بعد فیصل آباد میں 1972 میں میرے والد صاحب آئے. اچھا. اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جذبہ ایک تھا میرے ذہن میں کہ عوام کی خدمت کرنی چاہیے. تو پھر اس جذبے کو لے کے میں میدان میں اترا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آج تک کامیابی حاصل. کون سے سن میں آپ سیاست میں انٹری اور کس حیثیت میں کیا؟ میں نے سب سے پہلے 2001 میں ناظم کا الیکشن لڑا. اچھا. اور اس بلدیاتی الیکشن سے سیاست کا آغاز کیا. مشرف دور میں اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلی دفعہ کامیاب ہوا. اچھا. پھر 2005 میں دوبارہ ناظم کا الیکشن لڑا. دو دفعہ ناظم رہا. پھر 2008 کے الیکشن تھے میرے خیال میں، پہلے 2008 کے آپ اس میں MP منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد آپ 2013 میں ہوئے، پھر 2018 کے الیکشن میں، پھر 2024 کے الیکشن میں. یہ کیا آپ کھاتے کیا ہیں؟ ایسا کیا چیز تھی جو آج تک عوام آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اور میں آپ کے حلقے میں بڑا ڈیٹیلڈ سروے کر چکا ہوں. تو واحد جو ایک مثال کے طور پہ آپ کے حوالے سے جو چیز کہی بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے جب سے سیاست میں آنے کا آغاز کیا تھا صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا ہے. اور پوری نیک نیتی اور ایمانداری سے جس دن سے سیاست میں قدم رکھا، عوام کی خدمت کی اور اللہ کی مہربانی سے آج تک کامیابی حاصل. ناگرا صاحب، ایک چیز اور ہے کہ آپ کو ایک الیکشن ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے مقابلے میں نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. اچھا، دوسری جانب پیپلز پارٹی کی بھی کینڈیڈیٹ اور بھی جماعتوں کے کینڈیڈیٹ تھے، آپ نے پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور پھر وہ بھی جیت گیا. یہ کیا کہانی تھی؟ نون لیگ نے اس وقت آپ کو کیوں نیگلیکٹ کیا؟
لیکن اس وقت نا جی اپنا 2013 کا وہ الیکشن جی اس وقت کاشم نواز رنداوا صاحب تھے، ان کو کوئی جو ہے جمعیت اہل حدیث کے کوٹا سے ٹکٹ دیا گیا، اور میں نے پھر حلقے کے عوام کو اکٹھا کیا اور ان سے رائے لی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن آپ نے لڑنا ہے، اور میں نے لڑا ان کی خواہش پہ، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ 32,000 کی لیڈ سے میں نے وہ اچھا آپ نے پھر وہ عوام نے غصہ نکالا کہ ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ ٹکٹ کیوں نہیں دیا، اس کا غصہ نکالا۔ اچھا بڑے نشیب و فراز آئے آپ کی سیاست کے اوپر بھی، آپ کے قسم کی پارٹی کے اوپر بھی، لیکن آپ وہ واحد سیاستدان ثابت ہوئے آخرکار کہ جو نہیں آ رہے۔ اس دفعہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی ویو تھی، اور ہر جو ہے وہ اگر پرائیویٹلی آف دی ریکارڈ بھی باتیں کہتے ہیں ظفر ناگرہ صاحب جو جیتے ہیں جی، پی ٹی اے کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں، باقیوں کی مانے نہ مانے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اس جسے کہتے ہیں نا پورا اشوک دور میں بھی آپ نے اپنی سیٹ کو جو ہے وہ ریٹین کیا، جیتی پھر دوبارہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے ظفر اقبال ناگرہ کے اندر جو عوام کو بہت زیادہ پسند ہے؟ میں نے نا جی صرف یہ میری عادت ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 6 بجے تک میرا فون کھلا رہتا ہے۔ اچھا 6 بجے نماز پڑھنے کے بعد میں فون 4 گھنٹے کے لیے بند کرتا ہوں، اچھا 10 بجے سے پھر آؤں، اور اگر کسی دوست کی کال میں نہ سن سکوں تو میری انشاءاللہ عادت ہوتی ہے کہ میں اس کو رنگ بیک ضرور کرتا ہوں، اور اگر کوئی کام ہو کسی کا ایمرجنسی اس کو کام کر کے بھی اس کو رنگ بیک کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو گیا ہے۔ اتنا سیزن قسم کا پولیٹیشین، اتنا ایکسپیرینسڈ آپ سیاستدان، آپ کی پارٹی جیسے بھی ایسے بھی جیسے تیسے کر کے اقتدار میں تو آ گئی، پنجاب بھی حکومت آپ کے پاس ہے، وفاق میں بھی حکومت آپ کے پاس ہے، لیکن فیصل آباد کی سے بدقسمتی کہیں گے کہ آپ جیسے ایکسپیرینسڈ آدمی کو بھی کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور کابینہ کے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت ساری فیصل آباد میں آپ کو پتہ کہ آلموسٹ وائٹ واش ہوا، تو اس سے بھی آپ کی پارٹی نے سبق نہیں سیکھا۔ کیا آپ نے اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات اپنی لیڈرشپ سے نہیں کی کہ ظفر اقبال ناگرہ جو ہے وہ ایک پرانا نام، ایک مثال کے طور پہ آپ کوئی بات، آپ جو بھی بات کریں گے عوامی مفاد کی بات کریں گے، تو کیوں نیگلیکٹ کیا پھر فیصل آباد کو؟ دیکھیں جی اصل وجہ یہ ہے کہ 2008 میں جب میں الیکشن جیتا تو پہلے میں 5 سال پارلیمنٹ سیکرٹری رہا، مجھے پارٹی نے پارلیمنٹ سیکرٹری بنایا۔ 2013 میں الیکشن آزاد جیتنے کے بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہوا، اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ پارٹی نے مجھے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی۔ اچھا ہاں، وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ میں 4 دفعہ لگاتار جیتا ہوں، اور فیصل آباد میں جو اس دفعہ مسلم لیگ نون کے حالات تھے اس کی وجہ کے لیے، یہ میرے لیے نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، جیس شہر کے لیے، میں نہیں یہ کہتا کہ مجھے، ہم 5 MP ہیں، ہمیں فیصل آباد پنجاب کا، پاکستان کا تیسرا اور پنجاب کا دوسرا بڑا ضلع ہے، جی شہر ہے، بالکل، اور اس کو نمائندگی کابینہ میں لازمی ملنی چاہیے تھی تاکہ فیصل آباد میں دوبارہ مسلم لیگ کو زندہ کیا جا سکے، لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، ہم نے قبول کیا۔ آپ کے بالکل نوجوان، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ابھی دودھ کے دانت بھی جن کے نہیں ہے ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا، کابینہ میں شامل کیا گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، لیکن آپ جیسے تجربے کار لوگوں کو جو ہے پارٹی نے پھر ایک قسم کا دور کیا۔ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ پارٹی جو ہے بہت ہی زیادہ بیک فٹ پر ہے اور بالکل کمزور وکٹ پر کھیل رہی ہے؟ کل آنے والا وقت جو ہے وہ پارٹی کے لیے بہت برا ہے گا پھر؟ اصل مجھے ہی نہیں، تو صاحب مسلم لیگ کے جو سینئر موسٹ جو ہماری اس دفعہ جو پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں، اور جس طرح رانا اقبال صاحب ہیں اور بہت سے سینئر ممبران ہیں جن کو اگنور کیا گیا ہے، اور جو نئے لوگ ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا دوسری دفعہ، ان کو لوگوں کو علم نہیں ہے کہ کس طرح اس محکمے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جب تک تجربہ کار اور سینئر ممبران کو آگے نہیں لایا جائے گا تو پھر وہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے۔ مانا صاحب آپ کے یہاں پر میاں نواز شریف کو 28 مئی کو دوبارہ صدر بنایا گیا مسلم لیگ نون کا، اور فیصل آباد میں ابھی تک کوئی تنظیم سازی کے حوالے سے ایک بھی اجلاس نہیں، ایون دین میرے سمیت بہت سارے لوگ چیختے رہ گئے جی آپ کو شکست کیوں کر ہوئی، اس کے حوالے سے بھی کوئی اجلاس نہیں۔
पूरी की पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी पार्टी का जो एक किस्म का जो एक वो होता है ना कि एक वो लेवल होता है, बिल्कुल बुरी तरह से गिर चुका है। फैसलाबाद नहीं, पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में भी आप तंजीम साजी भी तक नहीं कर सके। इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या आपने दोबारा सियासत नहीं करनी? बिल्कुल करनी है। ये तो देखेंगे, मियां नवाज शरीफ माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान, और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, वो अब जिस तरह वो कोशिश तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मौशियत को बेहतर किया जाए, और उसके साथ साथ मैं यही मशवरा दे सकता हूँ आपकी विसासत से कि पार्टी की भी तंजीमें नौ करनी चाहिए और अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहिए, ताकि हम पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में आइंदा आने वाले इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट दे सकें। लेकिन नागरा साहब, मेरे पास इत्तलात थी कि आपको तो यहाँ पे सारे एमपीएस को बनाया गया है, मैंने इसको एक किस्म का जी फलां अस्पताल उसको दे दिया, फलां अस्पताल उसको दे दिया, उसके नाम पे जनरल अस्पताल, उसके तहसील अस्पताल है। ये एक अजीबोगरीब फैसला था। आपको भी एक अस्पताल का इंचार्ज बनाया गया? जी, मुझे उन्होंने एलाइड अस्पताल का चार्ज दिया था। अच्छा। लेकिन जिस तरह मैंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप से माजरत की है, इसी तरह मैंने एलाइड अस्पताल की जो इंचार्जशिप दी थी, मैंने उससे भी माजरत। अच्छा, आप रिफ्यूज कर दिया आपने? रिफ्यूज। क्या वजह क्या थी? क्यों आपने? कहते हैं कि यहाँ तो छोटी सी सीट भी नहीं छोड़ी जाती। उसकी वजह यह है कि मैंने 4 दफा अल्लाह ताला ने मुझे एमपीए बनाया है। लोगों में जो मुझे 2008 में बनाया, 2008 का इलेक्शन था ना जब जी, उस वक्त ना मेरे जहन में ये था कि उस वक्त 2008 में बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, और मैं समझता था कि बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, अब मेरा इलेक्शन जीतना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ने मेरा पहला इलेक्शन था और अल्लाह ने मेहरबानी की। अच्छा। 13 में फिर मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा, और उस वक्त भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। 18 में हमने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जब उसका अरूज था, उस भी अल्लाह ने मेहरबानी की। तो और इस दफा भी अल्लाह ताला ने चौथी दफा मेहरबानी की है। और मेरी जो ख्वाहिश थी कि ये मेरा सीनियर मोस्ट आदमी हूँ फैसलाबाद जिला से, और फैसलाबाद के लिए और पार्टी के लिए अगर पार्टी समझती है कि नागरा साहब से कुछ काम लेना चाहिए तो हम फिर भी हाजिर हैं, अगर वो नहीं समझते तो फिर भी हाजिर हैं। नागरा साहब, आप 4 दफा एमपी बन चुके हैं, रह चुके हैं, आपने टेन्योर अपना 4थी दफा गुजार रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने अब तक अपने इलाके के लिए क्या किया? देखिए कि हमारा 77 साल तारीख है पाकिस्तान की। जब 2008 का इलेक्शन हुआ था तो मेरे हल्का में कोई भी बच्चियों का कॉलेज नहीं था। अच्छा। ये पाकिस्तान की तारीख में 77 साल तारीख में बेशुमार एमएनए एमपीएस आए, लेकिन हमारे हल्का की तालीम के जेवर से हमारे इस हल्का की बच्चियां और बच्चे तालीम दूर जाना रास्ता नहीं हो सकती थी। मैंने अपने 2008 से लेकर 2013 तक अपने हल्का में 3 बच्चियों के कॉलेज बनाए, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज। अच्छा, जबरदस्त। ताकि हमारे इस हल्का की जो बच्चियां थी वो मैट्रिक के बाद तालीम नहीं हासिल कर सकती थी, क्योंकि उनके वालिदैन उनको शहर में तालीम दिलवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस 5 साल दौर में पाकिस्तान की तारीख में मेरा वाहिद हल्का था जिसमें मैंने 100 के करीब स्कूल प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से हाई करवाए। अच्छा। अपग्रेडेशन हुई। ठीक है। जिसकी वजह से लोगों ने फिर 2013 में मुझे आजाद कामयाब किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आपने काम किया? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इस दफा जब 2018 में सिर्फ 2 माह गवर्नमेंट रही पंजाब में हमारी जी, और मैंने हमजा शहबाज शरीफ साहब से 52 किलोमीटर सड़क, कारपेट सड़क अच्छा, अपने हल्का में बनवाई है, जो 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी, और उससे कम से कम 40 देहात मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपके हल्के में क्या ऐसी कमी है जो अभी तक आप चाहते हैं कि इसको जो दूर किया जाए और आपकी हुकूमत जो है वो इसकी तरफ तवज्जो दे? कौन सा ऐसा काम है जो ज़फर इकबाल नागरा साहब करना चाहते हैं? अब सिर्फ मेरे हल्का में कुछ मैं जो चाहता हूँ, आवाम जो चाहती है वो ये है कि हमारे हल्का में मैं चाहता हूँ कि एक दफा फिर जो स्कूल अपग्रेडेशन वाले, खासकर बच्चियों के, ठीक है, स्कूल जो हैं, ताकि वो अपने तालीम के जेवर से रास्ता हों, ताकि उन्होंने बाद में एक घराने की सरबराह बनना है, उसका तालीम के जेवर से अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो उसका तालीम के जेवर से रास्ता होना बहुत जरूरी है। हमारे हल्के में अभी भी कुछ स्कूल हैं जो
پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی ہونے چاہیے، اور کچھ دیہات جو ہیں جہاں 40 دیہات کارپیٹ سڑکوں سے مستفید ہو رہے ہیں، جو رہ گئے میں چاہتا ہوں وہ بھی ساری سڑکیں کارپیٹ ہونی چاہیے، تاکہ پورا حلقہ جو ہے وہ آسانی منڈیوں میں آ جا سکے، شہر آ جا سکے اور اپنا سفر کر سکے۔ صحت کے میدان میں آپ نے کیا کیا؟ صحت کے میدان میں ہم نے بی ایچ یو جو تھے ان کو 24 گھنٹے کی سروس میں لے کے گئے ہیں۔ 3 بی ایچ یو ہیں، 57 جے بی میں ہے، 49 جے بی میں ہے، 24 گھنٹے سروس وہاں ہوتی ہے، 52 جے بی ہے اور 6 جے بی۔ آپ کو تو آپ کے گاؤں کے نام بھی یاد ہے، ازبر یاد ہے۔ اچھا، کیونکہ کوئی سیاستدان ہوتے ہیں ان کو اپنے ایسے چھوٹے چھوٹے گزاری بات ہے، ایک دیہات نہیں ہوتا، کم از کم ایک ایم پی کے حلقے میں کوئی 100 کے قریب تقریباً دیہات آتا ہے، 80 سے 100، تو یہ یاد رکھنا مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے؟ نہیں، میرا 16 سال ہو گئے لگاتار، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے میرے حلقے کے تمام دیہات یاد ہیں، اور کم از کم ہر دیہات کا ایسے لوگ ہیں 100-200 لوگ ہیں جن کو میں بائی فیس جانتا ہوں، سب کچھ آپ کو پتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ خاص طور پہ ساری بات ہے آپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں کہ جی ظفر اقبال ناگرہ صاحب لڑ پڑے پارٹی سے ناراض ہو گئے، تو کیا کہیں ظفر اقبال ناگرہ جو ہیں وہ اس بات سے خائف تو نہیں ہے کہ ان کو وزیر نہیں بنایا گیا یا ان کو پارٹی نے کموڈیٹ کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن میرا حق بنتا ہے، خائف کو نہیں ہوں، پارٹی پہ راضی ہوں، لیکن اصل میں پارٹی کی مرضی ہے، لیکن اگر فیصلہ آباد کا حق بنتا ہے، یہ پنجاب کا دوسرا بڑا ضلع ہے، اور اگر یہاں ڈیلیور کرنا ہے تو پارٹی کو چاہیے کہ مجھے نہیں تو کسی اور ایم پی اے کو دے دیں جیسے وہ سمجھتے ہیں، تاکہ پارٹی زندہ رہے اور وہاں کے فیصلہ آباد کے لوگوں کے مسائل حل ہو سکے۔ ناگرہ صاحب، ایک چیز میں مسلسل پوچھتا ہوں آپ کی تمام پارٹی لیڈرشپ سے بھی، لوگوں سے بھی، آپ جیسے جو ایک آنریبل ممبران ہیں ان سے بھی، 6 مہینے کا عرصہ تقریباً بیت چکا ہے، آپ کی فیصلہ سازی میں ابھی تک بالکل وہ ایسے ہے جیسے مریم صاحبہ کو شاید وہ اپنی فرصت نہیں ہے، آپ کے پورے فیصلہ آباد میں تمام محکمے ابھی بھی آلموسٹ خالی پڑے ہوئے سوائے 1-2 کو چھوڑ کر۔ آپ یہ چاہیے تو یہ تھا، جیسے ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا ہسپتال کا چارج ملا، میں نے ریفیوز کر دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ناگرہ صاحب کو ہیلتھ کا محکمہ دیتے، ایجوکیشن دیتے، پی ایچ اے دیتے، ایف ڈی اے دیتے، اور پھر رزلٹ مانگتے، لیکن یہ کیا کہ ایک ہسپتال کی نکر پہ آپ بیٹھ جائیں، جی آپ دیکھیں جی کتنے مریض آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں رجسٹر۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پارٹی ابھی تک فیصلہ سازی کرنے سے یا فیصلے کرنے سے جو قاصر ہے، اور کسی طرح کا بھی کوئی آپ کے کارکنان بھی بددل ہیں، مایوس ہیں کہ آخرکار ہو کیا رہا ہے؟ بالکل، میں سے ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے۔ دیکھیں جی، میں چاہتا ہوں کہ پارٹی کو چاہیے، جو کہ ابھی تک پارٹی 6 ماہ کے اندر نہیں کر سکی، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بڑی محنت کر رہی ہیں ہر شعبے میں، لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہے آپ کی وساطت سے کہ پارٹی کے جو پرانے مخلص ساتھی ہیں ان کو فوراً پنجاب میں ایڈجسٹ کیا جائے، تاکہ ہم عوام کی سہولت دے سکیں اور پارٹی کو زندہ رکھ سکیں، جس طرح ایف ڈی اے ہے، پی ایچ اے ہے، واسا ہے اور مارکیٹ کمیٹی ہے۔ اس کو ہمیں اپنے مخلص ساتھیوں کو، مخلص کارکنوں کو جو سن 85 سے میاں نواز شریف کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ پارٹی کو دوبارہ آگے چلے، اور ہمارا جو محنت کے ساتھ دیکھیں، ہم سب کٹھے ہو کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ مریم نواز صاحب کے بازو بنیں گے، تو پھر انشاءاللہ پارٹی آگے چلے۔ آپ کے پورے حلقے میں آپ ایم پی منتخب ہوئے، کیا کسی بھی کارکن کو کسی بھی سطح پر کوئی نوازا گیا؟ میرے حلقے میں ابھی تک تو کسی کو نہیں نوازا گیا، کسی کو بھی نہیں نوازا گیا۔ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کارکنان پھر صحیح مایوس ہیں، صحیح بددل ہیں، اور ابھی تک بھی کوئی بھی کسی قسم کا کوئی فیصلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کہا یہی جاتا ہے جی کہ اگلے ہفتے فیصلہ ہو جائے گا، اگلے ہفتے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک صورتحال جو کہ تو ہے۔ تو کیا آپ کی پارٹی کو جو ایک قسم کا دیوار پہ لکھا نظر نہیں آ رہا کہ وہ تیزی سے روبے زوال ہے؟ بالکل نظر آ رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو فوراً یہ فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ پنجاب ایک پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، 70% وہاں کے 16 کروڑ عوام ہے، اس کے لیے فوراً سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے، اور جو مریم نواز صاحبہ کا پیغام ہے اس کو آگے عوام میں ڈیلیور کرنے کے لیے ٹیم ورک ضرور ہونا چاہیے۔
تمام مخلص ساتھیوں کو، نیک نیت اور ایماندار لوگوں کو یہ شعبہ جو ہے جو دینے چاہیے وہ دے، تاکہ وہ اس ملک کو بھی اور پارٹی کو بھی آگے لے کے چلے۔ اچھا، کل کا 2 دن پہلے اپنا بیان ایک بڑا چل رہا ہے علیمہ خان کا کہ جی عمران خان کو خدا نخواستہ ایلیمینیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے پلان بنایا جا رہا ہے، ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر کو، اور خاص طور پر بڑی پارٹی جس کی پارٹی کی روٹس بڑی گہری ہو چکی ہوں اور آج بھی ہمارے فیصلہ آباد میں 70% عوام اس پارٹی کے ساتھ جڑی ہو، تو کیا کسی ایسے لیڈر کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، میری رائے اس سے اختلاف ہے۔ بالکل ہر ہماری پوری قوم کے پاس آزادانہ فیصلے کرنا چاہیے، اور اگر لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں آنے والے الیکشن میں جس طرح 2018 میں عوام نے ان کو کامیاب کرایا تو وہ وزیر اعظم بنے، 2024 میں دوبارہ مینڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نے ان کو ملا، میں یہ نہیں سمجھتا کو اس طرح کرنا چاہیے، ان کو عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے تاکہ ملک آگے چل سکے۔ ملک آگے چل سکے، ملک ابھی تک رکا ہوا ہے، ملک کی اکانومی لے لیں، سیاسی محاذ پر لے لیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پورے ملک میں اس وقت ایک قسم کا آگ کی کیفیت ہے، ہر چیز جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایک نفرت اور انارکی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ایسا بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کی قیادت آگے بڑھے اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ایک قسم کا سیٹل ڈاؤن کی طرف لے کر بڑھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ جو عدم استحکام کا آج کل عدم استحکام ہے پاکستان معیشت کے لیے، اس کی بنیاد 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان نے رکھی کہ اپنی سیاسی لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے تمام لیڈران پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی یہ باز ہے، آج پھر اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے مکافات عمل بھگت رہے ہیں۔ ناظرین کہیں جائیے گا مت، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ظفر اقبال ناگرہ صاحب کی ذاتی زندگی میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ظفر اقبال ناگرہ صاحب، ایک چیز ضرور میں پوچھوں گا کہ آپ سارا دن رات جو ہے وہ ایک قسم کا، آپ نے جس طرح بتایا کہ میرا فون صرف 4 گھنٹے بند ہوتا ہے، سوتے بھی 4 گھنٹے، اور مسلسل عوام کے کاموں میں، عوامی جو تکالیف ہیں، عوام کو ویلفیئر کے حوالے سے آپ جو ہے سارا دن ایسے سرگردہ رہتے، ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سی ہابی ہے، ایسا کون سا کام ہے جو ظفر اقبال ناگرہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو وہ سمجھتے ہیں یار آج کا دن جو ہے نا میرا صحیح نہیں؟ دیکھیں جی، میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہوں اور دعا کر کے، اور دربار ہے ایک دربار کیمپ سے، وہاں دعا مانگ کے پھر میں نکلتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ خوش اس طبیعت سے ہوتا ہوں کہ جب میں پوری 24 گھنٹے میں جتنا زیادہ میرا عوام سے رابطہ ہو، جتنے زیادہ لوگوں کے مسائل میں حل کر سکوں، اس میں صرف مجھے یہ میرے دل کو تسکین ہوتی ہے کہ ایک وہ عوام راضی ہوئی ہے اور ایک میرا اللہ راضی ہوا ہے۔ زبردست، بہت بڑی بات ہے ناگرہ صاحب۔ آج کل کے دور میں لوگ ایم پی منتخب ہوتے ہیں پھر حلقے میں نظر ہی نہیں آتے، وہ تو جا کے سیدھے پھر جب بھی ان کو فون کریں جی صاحب اس وقت اسلام آباد ہیں، صاحب اس وقت لاہور ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں اللہ کی فضل سے جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو مل جائے، سادہ طبیعت، سادہ ویجیٹیرین یا گوشت بھی کھاتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں کھاتے ہیں، جو مل جائے اللہ کے فضل سے۔ اچھا رنگ کون سا پسند ہے آپ کو؟ رنگ سفید۔ سفید رنگ، اچھا چٹے رنگ۔ ٹھیک ہے۔ کبھی زندگی میں اپنا میوزک بھی ساری باتیں سنتے ہوں گے، تو میوزک کے حوالے سے کون سا ایسا سنگر ہے جو آپ کو پسند ہے؟ یا میں زیادہ نا جی اپنا درباروں کے ماننے والا ہوں، اہل سنت جماعت کا ہوں۔ اچھا، تو میرا زیادہ ہے جی میں قوالی کا شکین ہوں۔ اچھا قوالی زیادہ سنتے ہیں؟ قوالی زیادہ سے۔ قوالی میں کس کو سنتے ہیں؟ نصرت فتح علی خان۔ نصرت فتح علی خان کی قوالی کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اچھا زندگی میں کبھی ناگرہ صاحب محبت بھی ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں ایسا۔ اچھا کس چیز سے دور رہے؟ دور ہے۔ کیا وجہ کیا تھی؟ بس اصل اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت خلق میں جب آ گئے تو اس سے محبت ہو گئی، خدمت خلق سے ہم نے یہی سمجھا کہ یہی محبت ہے اس سے، اور محبت سے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے 4 دفعہ مجھے لگاتار کامیاب کرا ہے۔
मेरा साहब एक चीज बड़ा प्राइवेट सा क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि अवाम, चूंकि अवाम में ये बातें होती है और अवाम में आजकल लीडर प्राइवेट नहीं रहे, अब लीडर जो है उनको एक पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उनकी सारी बातें डिस्कस होती हैं। आपने आज तक शादी भी नहीं की, आप क्या वजह थी कि जो आप इस चीज से आप दूर रहे? बस इसमें भी अल्लाह की रजा है, बस सियासत में आने की वजह से ना ये नुकसान हुआ है। आप चाहते थे कि आपकी शादी हो या? बिल्कुल चाहते थे। ये सिर्फ वजह ये है कि इधर मसरूफ हो गए कुछ, वैसे अल्लाह की रजा जिस तरह हो तो उस पर राजी रहना चाहिए। तो क्या कभी आपको एहसास नहीं हुआ कि आप एक अकेली जिंदगी गुजारते हैं, आपका कोई लाइफ पार्टनर आपके साथ होना चाहिए, खास तौर पर जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको सारी बात है, आपको भी स्ट्रेस होता है, थकावट होती है, तो क्या आप समझते नहीं कि आपका जो पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो? बिल्कुल ये दिल में कभी आता है, लेकिन जो फैसलाबाद के अवाम है जी मेरे लाइफ पार्टनर है। ठीक है। अच्छा नागराज साहब, एक और चीज देखें, आप बल्दियात से मुंतखब होकर आए, नाज़िम 2 दफा आप रहे, 2 दफा आपने बल्दियात का इलेक्शन लड़ा। अभी तक हमारे जब से मुस्लिम लीग नून आई है, हालांकि कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज पर बड़ा ध्यान देती है जी, बल्दियात को बड़ा मुस्तहकम करेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में बल्दियात या बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोच रही है? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला कर लिया है अच्छा कि बल्दियाती इलेक्शन मेरा ख्याल है इस साल में करवाएंगे, सितंबर अक्टूबर में। इसी साल में? इसी साल। अच्छा, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है आप ये बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज साहबा ने और पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में हम करवाने जा रहे हैं। अच्छा, और ये कोई ऐसी डेट या कोई ऐसी तारीख या कोई महीना डिसाइड हुआ है? मेरा ख्याल इस पे कमेटी बन गई है राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में, वो वर्किंग शुरू हो गई है। ठीक है। और मेरा ख्याल है इसी साल दिसंबर से पहले इलेक्शन होंगे, दिसंबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। तो अगर ये कोई मिसाल के तौर पे अगर फिर पीटीआई जीत जाती है या कोई भी पार्टी जीत जाती है या कोई भी इसमें वाले, तो सब अवाम का फैसला है, अगर जो अवाम फैसला दे हमें उसको कबूल करेंगे। और लेकिन इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन जब होंगे तो कोशिश तो हम करेंगे कि पूरे पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आपने अपने पूरे हल्के में पूरा एक पैनल तरतीब दिए हुए हैं इस हवाले से? बिल्कुल, हम वर्क शुरू कर दिया है। अच्छा। पैनल तरतीब देंगे और इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे। अच्छा, आप क्योंकि जाहिर बात है आपकी काफी सारी, मेरे ख्याल में 15 से 20 यूनियन काउंसिल्स होंगी आपकी, तो सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, इसके हवाले से बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो क्या आप इसकी तैयारियां आप जैसे बता रहे हैं शुरू कर दी, तो क्या ये वक्त से पहले सब कुछ इसको फाइनल कर लिया जाएगा? जी इंशाल्लाह। बेहतर उम्मीदवार? बिल्कुल बेहतर उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। मेरी 15 यूनियन कौंसिल, ठीक है, 15 यूनियन कौंसिल में इंशाल्लाह ताला बेहतर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और अल्लाह की मेहरबानी से जिस तरह मैंने कामयाबी हर दफा की है, मेरा पूरा ग्रुप भी कामयाबी हासिल, पूरा ग्रुप भी कामयाब होगा। एक चीज जाते जाते मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसा फैसलाबाद में देखिए बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो हो रही हैं, फैसलाबाद के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो लाजमी तौर पर होनी चाहिए? इसमें सबसे ज्यादा मैं जो समझता हूँ, जो मैं आपकी विसासत से पैगाम देना चाहता हूँ वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को, कि हमारे फैसलाबाद में हेल्थ पे काम करना चाहिए और एजुकेशन पे। जिस तरह अब हमारे हॉस्पिटल है दिल का, कार्डियोलॉजी, उसमें उसको इजाफा होना चाहिए, क्योंकि पूरे पंजाब का, जनूबी पंजाब का रश जो है वो हमारे कार्डियोलॉजी अस्पताल पे है। साल यहाँ पे टाइम नहीं मिलता, इसी वजह से उसको डबल करना चाहिए। अलाइड हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जो है अस्पताल जी, इसी तरह मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पंजाब में हर जिले में अस्पताल होना चाहिए कार्डियोलॉजी का और दूसरा भी, ठीक है, ताकि फैसलाबाद डिवीजन पे इतना राशन ना हो जाए। कोई भी डिवीजन, हर जिले में एक हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी का और दो हॉस्पिटल, जिस तरह मजीद काम होना चाहिए। अपने हल्के के लिए क्या पैगाम देंगे आप? अपने हल्के के लिए जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इंशाल्लाह जल्द बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। आपने जिस तरह पहले मेरे साथ 4 दफा मोहब्बत की है, इंशाल्लाह इस दफा भी आपने मिल के बल्दियाती इलेक्शन भी विन करना है। और मेरे अवाम से ये मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वो बल्दियाती इलेक्शन हो या सूबाई हो या कौमी हो,
جس طرح ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اکٹھے چلیں گے اور اس حلقے کی ترقی کے لیے، فیصلہ آباد اور پنجاب کی ترقی کے لیے اکٹھے چلیں گے۔ ناظرین آپ سن رہے تھے، کیسی بات ہے کہ یہ وہ سیاستدان ہیں انتہائی شریف النفس ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تجربہ کار بھی ہیں، اور کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو ایک قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں اس پہ پھر جو ہے وہ فیورٹزم یا خاندانی نظام کی اجارہ داری بن جاتی ہے، اور یہی وجہ پھر ٹھہرتی ہے کسی بھی پارٹی کے زوال کی۔ تو ایسے لوگ، ان کے تجربے سے استفادہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی شہر اتنا زیادہ نیگلیکٹ کر دے، جب آپ پورے کا پورا وائٹ واش کر دیں، تو اس کے بعد یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اس شہر کو اور نوازیں اور اس شہر کے شہریوں کو، ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیں تاکہ وہ جو فاصلے پیدا ہوئے وہ ختم ہو سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ ظفر اقبال ناگرہ صاحب کی باتیں آپ نے بڑے غور سے سنی ہوگی، اور جو ان کے سینے میں یا ان کے دل میں جو عوام کا درد ہے اس کو بھی آپ سمجھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بہت بڑی بریکنگ دی ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے بہت جلد ہونے جا رہے ہیں، اور اسی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اکتوبر نومبر میں ہو سکتے ہیں یا دسمبر سے پہلے، تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ تو اس سے ضرور فیصلہ آباد میں ایک سیاسی ہلچل یا ایک سیاسی گہما گہمی کا آغاز ہوگا، جس سے لازمی طور پر پارٹیز جو ہیں، سیاست جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔